تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز یہ صبح والا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل رحمت عالم کانفرنس کے عنوان سے عرس سراپا قدس کی محفل منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سردی کا اور سخت ترین سردی کا موسم ہے، اس لیے میں نے منتظمین سے پہلی مرتبہ کہیں کہ انتظامیہ سے گزارش کی کہ محفل کو جلدی سے ختم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کو تکلیف کا خدشہ ہو تو اللہ کے رسول نماز مختصر کر کے نماز جلدی ختم کر دیتے تھے۔ محفل اتنی قیمتی نہیں جتنے انسانوں کی جو ہے وہ راحت ہمارے نزدیک قیمتی ہے۔ تو میں نے بھی منتظمین سے یہی کہا کہ جلدی محفل شروع کر کے جلدی ختم کریں۔ میں بھی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ اپنی گفتگو بھی جلدی سمیٹوں۔ کیوں؟ جب حضور لوگوں کے خیال سے نماز مختصر کر دیتے تھے، نماز شارٹ کر دیتے تھے، تو ہمیں محفلیں بھی شارٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی راحتوں کا خیال حضور علیہ السلام کی حدیث لوگوں کی نظروں میں ہوگی۔ ہمارے علماء تو کم از کم جانتے ہوں گے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، میرے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، میرے پیچھے بچوں کی مائیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کے خیال سے نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اندازہ فرمائیے کیسے رحمت عالم ہے، خدا کی عبادت کو مخلوق کی راحت کے لیے جو وہ مختصر فرما دیتے ہیں۔ حضور کو خیال کتنا ہے امت کا، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق بخشے۔ عرض یہ کر رہے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت اور حسین ترین محفل میں تھوڑی دیر ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے قریب آنے، اللہ رب العزت سے جڑنے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کا کیا نصاب ہے، کیا طریقہ ہے، اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کی بات ہم نہیں کریں گے، صرف اپنے ملک ہندوستان پیارے بھارت کی بات کریں گے۔ ہندوستان کے اندر مسلمان الحمدللہ 30 کروڑ سے بھی جو ہے وہ اب اس کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے بفضل ہی تعالیٰ۔ ایک بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی موجود ہے اور ایک بڑی اکثریت ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بالخصوص میرے نوجوانوں اور میری بہنوں، ہم لوگ دراصل ہندوستان کے اندر ایک خاک کی طرح رہ چکے ہیں، ایک جو ہے وہ غبار کی طرح رہ چکے ہیں، ایک بلبلے کی طرح ہماری حیثیت ہو گئی ہے۔ ہمارا نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ ہماری کا کوئی دبدبہ ہے، نہ ہمارا روب ہے۔ ایک وقت یہ تھا اس سرزمین پر، اسی سرزمین پر تقریباً کم و بیش 700 سال تک کے مسلمانوں نے حکومت کی تھی، سلطنت کی تھی۔ اللہ اکبر! یہ ننگے بھوکے جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کے باپ دادا تمہارے یہاں نوکریاں کرتے تھے اور تم عزت کے ساتھ جیا کرتے تھے، لوگوں کو عزت خیرات میں دیتے تھے۔ آقائے بڑے بڑے آقا اس وقت کہلانے والے، ان کے باپ دادا تمہارے یہاں غلامیاں کیا کرتے تھے، لیکن بس رونا اتنا ہے، ٹکڑا اتنا ہے۔ آج اللہ اکبر، تم غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے جاتے ہو اور تم لوگوں کے درمیان بحثیت غلام جو شمار کیے جاتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ تمہید میں لمبا چوڑا وقت
نہ لیتے ہوئے ایک ہی وجہ ہے، گناہ اور صرف گناہ۔ اللہ اکبر۔ آپ ہم گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ میں فرمایا گیا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، بستیاں ویران ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے، چہرے بدلے ہیں گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دی گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، آسمان سے پتھر برسے ہیں گناہوں کی وجہ سے، زلزلوں میں دھسائے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، زمین کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، قحط سالی سے دو چار ہوئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، ہواؤں سے اڑائے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں سابقہ امتوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، میری قوم کے جوانوں، آپ گناہوں کو ہنسی کھیل نہ سمجھیں، گناہوں نے انسان کو برباد کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کم سے کم انٹرنیٹ کی دنیا میں تو جا کر کے دیکھیں، انٹرنیٹ سے ہم سے زیادہ آپ کا تعلق ہے، سرچ کر کے دیکھنا، ایک پہاڑ کے اوپر ایک پتھر کی عورت ہے، ایک پتھر کی مورت ہے، اس کے متعلق ذرا پڑھنا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ بتائے وہ پہاڑ کے اوپر پتھر کی مورت کس کی ہے؟ وہ پتھر کی عورت کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ ایک اللہ کے نبی کی بیوی ہے، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا۔ آپ مجھے بتائیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اتنی سرد ترین رات میں بھی وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، میں ان کی اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، تم نے گناہوں کو سمجھا کیا ہے؟ ایک نبی کی بیوی کو اللہ نے پتھر کیوں بنا دیا؟ وہ گنہگار نہیں تھی، وہ مجرم نہیں تھی، وہ پاپی نہیں تھی، لیکن جو قوم پاپ اور گناہ کرتی تھی وہ ان سے محبت اور پیار کرتی تھی، اللہ نے اس کو پتھر بنا کر کے قیامت تک کے لیے عبرت کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھو، مجرم تو مجرم ہے، اگر نبی کی بیوی بھی مجرموں سے محبت کرے تو ان کا انجام کیا کرتا؟ کھیل تماشا مت بناؤ اللہ کے دین کو۔ ہماری تباہی، بربادی اور ذلت و رسوائی کی ایک ہی وجہ ہے، گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے اس دن آپ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ سارے آقا کہلانے والے تمہارے قدموں میں گریں گے، تمہارے قدموں میں جھکیں گے۔ گناہ چھوڑے کیسے؟ کہنے والے کہتے ہیں چور کمبل کو چھوڑتا ہے، کمبل چور کو نہیں چھوڑتا۔ گناہ کے اتنے عادی ہو گئے، گناہ کیسے چھوڑے؟ جلسوں میں آتے گناہوں کے خلاف تقریریں سنتے، طے کرتے اب گناہ نہیں کریں گے، اٹھ کے جاتے وہی گناہ، اب گناہ نہیں کریں گے وہی گناہ، اب گناہ نہیں کریں گے وہی گناہ۔ تو کوئی ایسا پلان آج بناتے ہیں، ایک کام کرو، گناہوں سے چھٹی، گناہوں سے چھٹکارا، ایک ہی کام، بہت لمبا چھوڑا کوئی بیان نہیں۔ میں نے کہا نا سردی کے موسم کا خیال رکھتے، کوئی لمبی بات نہیں کریں، ایک ہی چیز کریں، گناہوں سے نکلنا۔ دیکھیے گناہ بے شمار ہے، سود ہے، بد نظری ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، حرام کھانا ہے، عورتوں پہ ظلم کرنا ہے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنا ہے، ماں باپ پہ ظلم، یہ سب گناہ ہے۔ گناہ سب کو پتا ہے گناہ کیا ہے، ایک ایک گناہ کے بارے میں اگر ایک ایک حدیث پڑھی جائے تو بھی گھنٹوں چل جائے۔ سب کو پتا ہے کس گناہ کا کیا عذاب ہے۔ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے، اس کے لیے حدیث آ گئی کہ نشہ کرنے والے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے۔ جیسے حدیث آ گئی جو سود کا ایک لقمہ کھائے گا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، سود کھانے والا برابر برابر ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے تو اس کی 40 دن تک نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ اس کی دعا قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے، اسی حالت میں مر جائے تو جہنم اس کا مقدر
ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ اگر کوئی کسی عورت پر بد نظری کرے، پاپ کی نظر ڈالے، عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے، اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے، اللہ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی آنکھوں کے اندر جو ہے جہنم کی آگ بھری جائے گی، جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ یہ آپ مجھ سے بار بار سنتے رہتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو سمجھاؤ، ان کے سامنے بار بار باتوں کو ریپیٹ کرو، نصیحتیں ریپیٹ کرو، ان کے سامنے نصیحتوں کو دہراؤ کہ نصیحتوں کو دہرانا ان کے لیے فائدہ ہے۔ یقیناً 5000 لوگ آتے ہیں، اگر 5 بھی سمجھ گئے ان کے لیے بھی نجات ہے، میرے لیے بھی نجات ہے۔ تو غرض کے بات کو طول دینے کی بجائے گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو خود گناہ کرنا چاہتا ہوگا، وہ ہر مسلمان چاہتا ہے میں گناہ نہ کروں، گناہ نہ کروں، گناہ نہ کروں، لیکن پھر محفل سے اٹھتا ہے وہی گناہ، وہی برائی، وہی جرائم۔ کہیں صحبت کی نحوست ہے، کہیں ماحول کی نحوست ہے، کہیں علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ آئیے آج ایک بڑا مضبوط نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آج آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ پوری زندگی گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا، پوری زندگی کے لیے گناہوں سے نجات مل جائے گی۔ ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا میری بیٹی نیک بن جائے، ہر باپ چاہتا ہے میرے بچے بچیاں نیک بن جائے، ہر استاد چاہتا ہے میرے شاگرد نیک بن جائے، ہر پیر چاہتا ہے میرے مرید نیک بن جائے، ہر انسان کا شریف انسان چاہتا ہے کہ نیکی کا ماحول ہو۔ آج یہ نیک بنانے کے لیے پہلا زینہ ہے اللہ اکبر کہ نیکیاں ملتی کیسے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا کیسے ملتا ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ یعنی اے میری قوم کے جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، نماز پڑھو، تمہارے دل میں گناہ کی نفرت خود بخود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں اتنی تاثیر ہے، نماز میں اتنا اثر ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نماز اس کو اتنا پاور رکھتی ہے، نماز اتنی طاقت رکھتی ہے کہ نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے انسان کو روک لیتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف پڑھنے کا پہلا سینہ نماز ہے۔ نماز پڑھو، ہر گناہ سے کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ ایک جوان کے بارے میں کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا یہ گناہ کرنے والا جوان کیا نماز بھی پڑھتا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے بچا لے گی، اور دنیا نے دیکھا مرنے سے پہلے اللہ نے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیا۔ تو آئیے نماز گناہوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا فرمان کسی عام انسان کی بات نہیں، انسان کی بات نہیں، کسی مولوی، کسی سیاسی لیڈر، کسی خطیب، کسی ادیب، یہ کسی کی بات نہیں، اللہ کا فرمان ہے نماز ہر برائی سے روکتی۔ اس کا مطلب اگر اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے نمازی بنو، خود نیک بننا ہے نمازی بنو، نمازی بنو گے۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں روزی میں برکت ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہر مسئلے کا حل نماز۔ میں اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے اپنے اللہ رسول کا فرمان پیش کر، ہر مسئلے کا حل نماز ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ادھر تم سجدہ کرتے ہو، دیکھو سجدے کی برکت کیا، آپ ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے ہو، نیک و گنہگار ہو، عالم و غیر عالم ہو، کوئی قید نہیں، سب کے لیے۔ کیا فرمایا ادھر بندہ سجدہ کرتا ہے، ادھر اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ادھر تیری پیشانی سجدے میں گئی اور تو اللہ کے قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان جتنے پردے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو ایک سجدے سے اللہ مل جاتا ہے، اس سجدے کی برکت سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ جب اللہ مل گیا تو کیا نہیں مل سکتی؟ جب نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے تو دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟
لیکن ہم نے نماز کی اہمیت نہیں جانی، نماز کی قدر نہیں جانی، اور لوگ نماز سے ڈرتے کیوں ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا، کیوں ڈرتے ہو نماز سے؟ کیوں مسجد میں نہیں آتے؟ کیوں نماز کے قریب؟ شاید کچھ لوگوں نے آپ کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ ایسے ہی پڑھنا ہوگی اور یوں ہی کرنا ہوگا، اور وہی دیکھیے جتنی نماز کے لیے فرائض واجبات کی پابندی ہے وہ تو لازمی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو لوگوں نے ایڈ کی ہے ہم اس میں آپ کو جانا نہیں چاہتے۔ فرائض واجبات کی پابندی کرو بالکل ایسے، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب کی توجہ، نماز کیسے پڑھے؟ آقا فرماتے جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ توجہ آپ کی، کیا فرمایا؟ دھیان دے، کیا فرمایا؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ایسے پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں، آقا نے یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو نا، کیونکہ حضور جانتے ہیں جیسے حضور پڑھتے ہیں ویسے تو صدیق اکبر بھی نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو مولا علی بھی نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو جبریل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ جس کی نیند کی مثال نہ ہو اس کی نماز کی مثال کہاں سے؟ نیند ان کی ہے، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ حضور جانتے ہیں کہ میری طرح کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہی تو بات ہے نا، میری طرح کوئی، تو کیا فرمایا؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب ایک چیز ہے، ایک مقرر تقریر کر رہا ہے، ایک مقرر تو سب کو الگ الگ دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ کو یہ الگ الگ کیسے دکھ سکتا ہے؟ ایک مقرر تقریر ایک ہے، الگ الگ کیسے دکھ سکتے؟ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے وہ ویسے ذوق کے مطابق اس کو لیتا ہے، ویسے دیکھتا ہے، ویسے سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اعلان آ کے کرسی پہ، سمجھ لو چلیے ایک آدمی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا، اعلان ہو گیا بھائی حضرت کیسے دکھ رہے ہیں؟ وہی کہے گا تو آنکھ بند کر کے مراقبہ کر رہے ہیں، وہ کہے نہیں وہ سو رہے ہیں، ہے نا؟ کہ نہیں وہ اس وقت غصے میں اس لیے چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک انسان ہے اور دیکھنے والے ہزاروں ہیں، اور سب کا جواب الگ الگ، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وجہ الگ، انسان تو ایک ہی کیفے میں بیٹھا ہے لیکن الگ الگ جواب کیوں آ رہے ہیں؟ الگ الگ جواب اس لیے ہے جس کا ذوق جیسا ہے، بلا تمثیل۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، تو حضور جس کو جیسے نظر آئے بس وہ ویسے ہی نماز پڑھنے لگے۔ اچھا پھر اللہ کی طرف سے اعتراض نہیں آیا، اللہ کی طرف سے اعتراض عاشقوں کے لیے نہیں آیا کہ بھئی تو نے ناف کے نیچے کیوں باندھا، ناف کے اوپر کیوں باندھا۔ ہمارے یہاں ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے پہ اعتراض نہیں ہے، تو نے زور سے آمین کیوں کہا اور تو نے دھیرے کیوں کہا، ہمارے اس پہ بھی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو بس اتنا کہتے ہیں ان کا وفادار بن جا، نیچے باندھ یا اوپر باندھ، زور سے آمین بول یا دھیرے بول، بات وفادار بننے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نیچے اوپر کے ہاتھ نہیں دیکھتا، وہ تو نبی کی وفا دیکھتا ہے۔ ہمیں تمہارے ارکان سے کیا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کا وفادار کون ہے۔ امام شافعی نے اوپر باندھا، شافعی بھی کامیاب رہے، حنفی نے نیچے باندھا، امام اعظم بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔